اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے مل کے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حجت اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذیشان اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث چھٹکارا فرمائے۔ عزیزان محترم، پچھلی مرتبہ پچھلے خطبہ میں جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا سچ کی فضیلت، اور آج ہے جھوٹ کی مذمت، یعنی جھوٹ سے بچیں، جھوٹ سے اعراض کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھوٹ سے بچیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سچ بولیں۔ آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، ایسی برائیاں ہیں، ایسے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، بری باتیں ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں تو ہم انہیں غلط کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے، بچتے نہیں ہیں۔ بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں، گھر گزرتے ہیں، حالانکہ انہیں ہم غلط سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء فضلاء اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ماحول اور معاشرے میں جنہیں تم غلط سمجھتے ہو پھر ان کی مذمت بھی کرو، ان سے بچو بھی۔ اگر تو وہ غلط ہیں تو پھر بچو، اور اگر صحیح ہیں تو پھر وہ کرو۔ ایسے ہی ان میں سے ایک عمل یہ جھوٹ بھی ہے، جو ہم جس سے کہیں یار جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ کہے گا نہیں، بالکل نہیں۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، گناہ ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں۔ اور کتنی مرتبہ آپ میری بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک جھوٹ، چھوٹا سا جھوٹ، ایک بولا گیا جھوٹ، اس سے اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے اور اتنے لمبے لمبے جھگڑے ہوئے ہیں کہ جس سے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، کتنے گھر اجڑ گئے ہیں، کتنی گودیں اجڑ گئیں، کتنے سہاگ لٹ گئے، اور وہ لڑائی جھگڑے سالوں سال گئے ہیں، اور اگر صلح ہوئی بھی ہے، اصلاح ہوئی بھی ہے، تو نہ جانے کتنے سال لگ گئے ہیں۔ بعض مرتبہ یعنی وہ لڑائی جھگڑا دادوں میں ہوا تھا تو وہ صلح پوتوں میں آ کے ہوئی ہے، ذرا ایک دو پیڑھیاں اس میں گزر جاتی ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ اتنا اگر عرصہ 30 40 50 60 70 سال اگر لگ جائے، اس کے بعد اگر اصلاح ہو بھی جائے، ذرا بتائیں ذرا، تو اتنے عرصے میں وہ جو اتنی خرابی آئی ہے کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ ذرا جو اتنے لڑائیاں جھگڑے اور اتنے قتل ہوئے ہیں، کبھی کبھار جھوٹ کے بل بوتے پہ قتل بھی ہو گئے ہیں، رشتے بھی ٹوٹے ہیں، طلاقیں بھی ہوئی ہیں، دوستیاں بھی ٹوٹی ہیں، تعلقات بھی ٹوٹے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جھوٹ سے، بنیاد جھوٹ تھی۔
اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کر دو، سنی سنائی بات کر دو۔ سرکار نے یہ بھی ہماری اصلاح فرمائی ہے کہ سنی سنائی بات نہ کرو، بات کی تحقیق کرو۔ اور یہ سب سے پہلے کلام مجید برہان رشید میں بھی یہ بات آئی، یہ مفہوم قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں بھی آیا ہے، اور فرمایا کہ بغیر تحقیق کی بات نہ کرو، یاد رکھو کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ان سے سوال ہونا، ان سے پوچھا جانا قیامت والے دن۔ تمہاری آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، دلوں سے بھی پوچھا جانا ہے، بغیر تحقیق کی بات نہ کرو۔ تو سرکار نے کتنی مرتبہ اس بات پہ روشنی ڈالی ہے۔ جیسے ہم اپنے ذرا پنجابی زبان میں ہم کہتے ہیں نا، ذرا سنی سنائی گل، سنی سنائی تے گھت وگائی۔ ایسا نہ ہوئے ذرا کہ سنی ہوئی گل ہوتے لے کے ٹر پیا ذرا انہوں بلا سوچے سمجھے ذرا، وہ تیرے بارے وہ گل کر رہا، تیرے بارے وہ گل کر رہا، اور صرف انہی گل دیتے اسی کتنے وڈے وڈے پلندے کھڑے ہوئے ذرا۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا از سارے نو، سارے سرے سے جھوٹ سے ہی بچیں نا، جو بنیاد ہے اس سے بچیں، جھوٹی بات نہ ہو۔ اور جب ایسی بات ہو بھی جائے تو اس کی تحقیق کریں۔ کوئی ایسی بات جب سنیں تو تحقیق کریں، تحقیق کے بغیر کوئی بات کرے نہ، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کرے۔ کلام مجید میں، قرآن پاک میں خود ایک مقام پہ ابھی جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا تم جب بھی تلفظ کرتے ہو اپنی زبان سے، جو لفظ بھی نکالتے ہو، بولتے ہو، ہمارے نگران فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ تم جو بھی اپنی زبانوں سے نکالتے ہو وہ لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بڑا سارا مضمون، کوئی بڑی ساری بات، کوئی بڑی معنی خیز بات وہ لکھ لیتے نہیں۔ فرمایا زبان سے تم جو بھی تلفظ ادا کرتے ہو، جو بھی نکالتے، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے نا ہائے اوئے، یہ بھی جو ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ میں نے کہا ہے، فرشتوں نے سیو کر لیا ہے، انہوں نے لکھ لیا ہے، تحریر کر لیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جب بندوں کے نامہ اعمال نکالے جائیں گے نا، تو بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا نا، تو بندہ یہ کہے گا کہ یہ بات بھی کوئی لکھنے والی تھی، یہ میری بات جو سامنے آئی ہے یہ بات لکھنے قابل ہی نہیں تھی، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس بات کو بھی لکھ لیا ہے۔ یعنی جو بے معنی باتیں بھی ہیں نا، جو بے معنی، بے وزن، جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، قیامت والے دن وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ یعنی کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ خالی ہے ہی نہیں۔ ہمارا سارا کا سارا دن جو نا، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح تک، اینی ون 24 گھنٹے وہ سارا کا سارا لکھا جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں روزانہ جسم سارا جو ہے نا، سارا جسم، سر سے پاؤں تک سارا جسم زبان کے آگے معذرت کرتے ہیں، اسے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہمیں سزا ہوتی ہے، لہذا تو چپ ہو جا، تو نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، آج تم نے کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ سارے اعضاء یعنی روحانی طور پہ یہ زبان سے معافی مانگتے ہیں، یہ زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ زبان کو روکتے ہیں کہ کوئی ایسا بول نہ بول بیٹھنا، صحیح استعمال ہونا، اگر تو غلط استعمال ہوگی نا تو تیری وجہ سے سزا ہمیں ہونی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ اور مشائخ اعظام، اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے ولی، مشائخ اعظام، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں، سن لیں، آپ سیاحوں سے، نیک لوگوں سے ان کے بارے میں اگر آپ سنیں گے نا، ان کی سوانح عمری کو، کہ فلاں شیخ کی، فلاں بزرگ کی زندگی کیسے گزری، وہ کیا کرتے تھے، ان کے دن کیسے تھے، راتیں کیسی تھیں، اگر آپ ان کا کوئی کھوج کھرا نکالیں نا، تو بڑے سارے اللہ کے ولیوں کے نیکوکاریوں میں سے، اچھے بھلے اور چنگے کاموں میں سے
جو ایک بہترین عمل آپ کو ایک نظر آئے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ اکثریت سے جو نیکوکار ہیں وہ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی ان کی اور صفات میں سے، جہاں ان کی اور صفات بھی ہیں، فرائض واجبات ادا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور اچھائیاں بھلائیاں کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ان میں سے ایک ان کا خاصا حصہ جو ہے نا وہ خاموش رہتے ہیں، صرف مطلب کی بات کرتے ہیں، جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بات کرتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں، زبان کو بند رکھتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے من صامت فقد نجا، فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی تحقیق وہ نجات پا گیا، جس نے خاموشی اختیار کی، جو چپ ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ تو لہٰذا یہ تو ایک بات ذرا یہ خاموش ہونا، خاموش رہنا ایک الگ مضمون ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ یہ بات بیچ میں آئی تو میں نے کر دی، لہٰذا بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں، اور بغیر تحقیق کے کی ہوئی بات ایسا ہی ہے جیسے بالکل وہ جھوٹ ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم بچیں، ہم جھوٹ سے بچ جائیں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں اور جھوٹ کی مذمت کریں، کبھی ہنسی خوشی میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ آہستہ آہستہ سچ بولنے کی عادت اپناتا ہے، سچ بولنے کی عادت اپناتا ہے، وہ سچ بولتے بولتے اللہ رب العزت اس کو اس مقام پہ فائز فرما دیتا ہے، وہ بندہ صدیق بن جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو صدیق کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو مشق کریں نا، پریکٹس کریں، آپ میں آپ سارے ذرا پریکٹس کریں، یہ ٹھان لیں، یہ عہد کر کے اٹھیں، یہ عزم کر کے اٹھیں، ہم نے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آہستہ آہستہ، اور یہ میرے مالک کا فضل ہے، جب بندہ ایسے اچھے کام کی عادت بنا لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا، یہ عزم کر لیتا ہے، یہ عہد کر لیتا ہے، یہ ٹھان لیتا ہے، یہ گڑ پا لیندہ ہے کہ میں کام کرنا ہے، نکی دا کام میں کرنا ہے، پھر مالک اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے، پھر وہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ رب العزت اس کا فضل، اس کی مہربانی اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے، اس کو ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کا سہارا اسے ملتا ہے، پھر وہ بندہ اس کام کے اوپر کار بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عادتیں اپنائیں، جھوٹ سے بچیں آپ، اور سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں، سچوں کے پاس بیٹھیں، سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم اس ماحول اور معاشرے کو جو ہے وہ بہترین بنا دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ماحول یہ سازگار ہو، ہمارا معاشرہ سازگار ہو، آج ہم ذرا اکثریت سے کل زمانہ ہے جا آگے، ذرا ماحول ہی ہو جائے، ذرا کریے کی، ذرا اس ماحول میں معاشرے میں ہے کون ہمارے سوا اور کون ہے؟ ذرا ہاں ٹھیک ہے، ایسی برائیاں ہیں ماحول میں، معاشرے میں ہیں، تو ان میں ہم بھی تو داخل ہیں نا، ذرا ہم بھی تو اسی ماحول میں، اسی معاشرے میں ہم بھی ہیں۔ ذرا جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آہستہ آہستہ ماحول سارا سازگار ہوگا۔ تو ہم بھی عہد کر کے اٹھیں، ہم بھی خود، سب سے پہلے ہم خود اس کام کے سپاہی بنے، آپ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ اور جب ہم خود ایسی عادتیں اپنائیں گے تو آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر نیکی کی برکات بھی ہوتی ہیں، اور نیکوکاروں کی برکتیں بھی ہیں۔ پھر جب جس جگہ پہ جہاں پہ کوئی بندہ ایسا عہد کرتا ہے اور نیکوکاریاں کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی برکت سے اللہ کریم اس ماحول کو سازگار بنا دیتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا، ذرا زمانہ بڑا خراب آ گیا، دور بڑا خراب آ گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دور کو ایسا کہنا، زمانے کو ایسا کہنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کریم کو گالی دینا، جیسے اس کو گالی دینا۔ بزرگ فرماتے ہیں زمانہ اللہ رب العزت ہی تو زمانہ ہے، وہی تو، اسی کا تو دور ہے، اس کی فطرت میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جو چیزیں اس نے رقم فرمائی ہیں، جو اس نے ہمارے لیے جو نظام بنایا ہے، نظام قدرت، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ذرا؟ یعنی آسمان اس نے بنایا، آج تک کھڑا ہے، زمین اس نے بچھائی، آج تک پڑی ہے، ذرا
زمین سے پانی اس نے نکالا، نکل رہا ہے ذرا، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہیں، سارا کچھ ہے۔ تو لہذا دور میں، زمانے میں نہیں، ہمارے ماحول میں خرابیاں آئی ہیں، ہمارے اس معاشرے میں خرابیاں آئی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں یہ تربیت دی نہیں ہے، تعلیم دی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کے فرامین و ارشادات آئے ہیں، اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ماحول سازگار ہوگا، اور اگر اس کے خلاف ہوں گے تو پھر یہ سارا ماحول جو ہے یہ درم برم ہوگا۔ تو اس لیے جھوٹ سے بچیں اور ہمیشہ سچ بولیں، سچ کہیں۔ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر 4 عادتیں، 4 خصلتیں ایسی ہوں تو سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ پکا منافق ہے، وہ بندہ خالص منافق ہے۔ جس بندے کے اندر یہ 4 عادتیں اکٹھی ہو جائیں، اور سرکار فرماتے ہیں جس میں وہ ایک عادت ہو نا، اس میں وہ نفاق والی ایک علامت ہے، اور وہ بندہ بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بندہ واپس نہ آ جائے۔ مطلب یہ کہ 4 میں سے ایک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ پکے منافق کی جو 4 علامتیں وہ کون سی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑ دیتا ہے، نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اسے ادا نہیں کرتا، اور نمبر 4 جب جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جس میں یہ 4 علامتیں آ جائیں وہ منافق ہے۔ تو لہٰذا نفاق کی ہر علامت سے بچیں، ایسی کوئی علامت ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ منافقت کی ان 4 نشانیوں سے بچیں، منافق ہونے سے بچیں، منافق ہونے سے بچیں، ان 4 علامتوں سے بچیں۔ ذرا کوئی ایک بھی ہمارے بیچ میں اور درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جس وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ لیں کہ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا، جو بات جھلک رہی ہے کہ نیکوکاریوں سے ہر نیک عمل، ہر نیک کام جو ہے نا اس کی خوشبو ہوتی ہے، اور ہر برائی، ہر گندگی کی بدبو ہوتی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت توفیق دے دے، جس بندے کی روحانیت اس کی مادیت پہ غالب آ جاتی ہے، بندہ نیکوکاریاں کر 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 کے جب بندہ ایک اونچے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے نا، تو یقیناً اس بندے کو نیک کاموں کی خوشبو بھی آتی ہے اور برے کاموں کی بدبو بھی آتی ہے۔ جس کی روحانیت مادیت پہ غالب آتی ہے اس کو نیکیوں کی خوشبوئیں آتی ہیں، اور برائیوں سے اس کو نفرت اور برائیوں سے اس کو بدبو آتی ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے بچیں، جھوٹ جیسا کوئی کبھی عمل نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل تھا وہ جھوٹ تھا۔ حالانکہ مختلف مواقع پہ سرکار نے ہر برائی کی مذمت فرمائی ہے، سرکار نے ہر برائی سے منع فرمایا، لیکن اس مقام پہ جو حضرت سیدہ فرما رہی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کو ہر برے کام سے، ہر ناپسند کام میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ عمل تھا وہ جھوٹ تھا۔ حضور جھوٹ تھے، حضور بچتے تھے، جھوٹ سے منع فرماتے تھے، اور سرکار نے پوری زندگی مبارک میں ایک بار بھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا۔ لہذا ہمیں امتی ہونے کے ناطے مجھے آپ سب کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں، یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سچ ہونا چاہیے، سچ بولیں، سچ کا ساتھ دیں۔ اور میں نے پچھلی بار بھی پچھلے موضوع میں نے عرض کیا کہ الصدق ینجی
والکذب یہلک بہا، سرکار فرماتے ہیں سچائی ہمیشہ بندے کو نجات دیتی ہے، چھٹکارے دیتی ہے، اور جھوٹ ہمیشہ بندے کو ہلاکت دیتا ہے، جھوٹ سے بندہ ہلاک ہوتا ہے۔ تو لہذا جھوٹ جیسا جو کبھی اعمال ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اعمال تو ساری کبھی ہیں نا، سرکار کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ سارے کبھی اور گندے جو اعمال ہیں نا، جو گناہ کبیرہ ہیں، گناہ کبیرہ میں سے بھی، بڑے گناہوں میں سے بھی جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے، یعنی کبائر گناہ بھی بڑے سارے کبائر گناہ، لیکن سرکار فرماتے ہیں کبائر گناہ میں سے بھی جھوٹ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے۔ وہ کسی حال میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ ہمیشہ ہلاکت دیتا ہے۔ اور ہم آج جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس علاقے حلقے میں ہم ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کے دیکھیں۔ جمعے کا یہی مقصد ہے، آپ جو اتنے سارے لوگ تشریف لاتے ہیں نا، ذرا آپ یقیناً، آپ میرے خیال میں یہاں سے، میں پہلے بھی اپنے ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ آپ بالکل ملک، آپ میں سے بہت کم ہیں جو بالکل درس کے قریب، آپ ذرا دور دور سے تشریف لاتے ہیں ذرا۔ تو اسلام میں جمعے کو کس لیے رکھا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہفتہ وار، اور جمعے کا نام حدیث پاک میں سید الیوم بھی آیا ہے کہ ہفتے کا سردار دن، سید الیوم۔ جمعے کو اسلام میں کیوں رکھا ہے کہ ہر ہفتہ بعد 7ویں دن یعنی یہ اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع میں نماز سے پہلے خطیب جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرے، اور رائج الوقت جو اس وقت کی ہماری پریشانیاں ہیں اسے ڈسکس کیا جائے، اسے ذکر کیا جائے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، برائیوں سے منع کیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، اور نیکی کی طرف دعوت دی جائے۔ اور رائج الوقت، اس وقت کی جو ضروریات ہے، ہر حوالے سے ہر ایسی بات کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ خطابت کا، جمعے کی خطابت کا مطلب، مقصد یہ نہیں ہے کہ بس خطیب یہاں بیٹھ کے ایک کیسٹ چلا دے آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، اور وہ اپنی بس کوئی سرگم یا کوئی راگا باغی کوئی سر سنا کے وہ آپ کو فارغ کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اسلام میں جمعے کی اہمیت اور فضیلت اس لیے ہے کہ یہاں آدھا پونا گھنٹہ جتنا کوئی ٹائم ہے، اس نماز کے ساتھ وعظ و بیان و خطاب ہو، اور خطیب دور حاضر کے مطابق جو اہم ایشو ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرے، انہیں ذکر کرے اور آپ کو سنایا جائے۔ اور مجھ پہ، آپ سب پہ لازم ہے کہ خطیب جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ بیان کرے اسے صحیح ہم سنیں اور سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اس پہ عمل کریں۔ تو لہٰذا ایز اے اسلام اور ایز اے مسلم ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہاں آتے ہیں یا جس مسجد میں بھی آپ جمعے والے دن، جمعے کے آپ خطبہ میں آپ شریک ہوں، شامل ہوں، تو جو واعظ سنیں تو اسے اپنے زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ تو آج کے ہمارے اس خطبہ میں جو موضوع ہے ہمارا، وہ جھوٹ کی مذمت ہے۔ جھوٹ سے بچیں، سنی سنائی بات نہ کریں، جو بات بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں، اور زبان سے کلمات خیر نکلیں، زبان سے برا کلمہ نہ نکلے۔ حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی کبھار بندے کی زبان سے ایسا اچھا بول بھی نکل جاتا ہے جس کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، میں نے کیا بول دیا ہے، یا اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کلمے کی برکت، اس کی فضیلت، اس کا وزن اور اس کا اجر ہے کتنا۔ یعنی کبھی کبھار بندے کی زبان سے نکلتا ہے ایسا بول، اس بندے کو یہ پتہ نہیں ہوتا اس میرے بول کا اجر اور بدلہ ہے کتنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی اس خوبصورت اور اس کے اچھے کلمے کا، جس کلمے کا اس بندے کو پتہ نہیں ہے، اس کو اتنا اجر دیتا ہے، اس کو اتنا اجر دیتا ہے کہ یہاں سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، اسے دائمی اپنی رضا نصیب کر دیتا ہے۔ یعنی کبھی کبھار بندہ جب بولتا ہے نا، تو بندے کو بولوں کے وزن کا پتہ نہیں ہے کہ میں جو اچھائی ذکر کر رہا ہوں، اچھائی بول رہا ہوں نا، اس کا وزن کتنا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے پہ دنیا سے لے کے
قیامت تک کے لیے اپنی رضا اس کے لیے لازم فرما دیتا ہے، دائمی رضا اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار بندہ ایسی بھیڑی بات، ایسی بری بات، ایسی گندی بات، یعنی گالم گلوچ، بری بات، برا کلمہ بولتا ہے، کہتا ہے، حالانکہ اس بندے کو اس کے وبال کا پتہ نہیں ہوتا، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم یہاں سے لے کے قیامت تک کے لیے اس کے لیے دائمی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے نا کہ ہم اچھے کلمے کہیں اور سوچ کر کہیں، کوئی سنی ہوئی بات کو یوں ہم لا کے ماحول میں اور معاشرے میں ہم یوں پھینک نہ دیں، ایک تو سنی جی میں سنی تو میں چاہ کے رکھ دیتی، حالانکہ سنو اندازہ نہیں ہوتا کہ جیڑی گل میں سنی ہوئی چاہ کے میں سٹ دیتی ہے نا، پتہ نہیں یہ ساڑے ماحول دا، اور جنہ دوستان دے اگے جنہ یاراں دے سامنے میں گل رکھدا پیا شاید دا وبال کنا آئے گا ذرا۔ اور میں ابتدا وچ میں ذکر کیتا ہے کہ ساڑے جھوٹ بنیاد ساڑے جھوٹ بنے، اور اس بنیاد تے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں نا، ذرا اگر مثال کے طور پہ ایک جھوٹ کی بنا پر اگر کسی ایک جوڑے کے بیچ میں، رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، یاروں میں، کہیں بھی اگر ایک جھوٹ کی وجہ سے اگر ایک طلاق ہو جاتی ہے تو بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے، ذرا اس کا کتنا نقصان ہوا ہے کہ ایک مرد عورت دو الگ ہو گئے۔ اگر وہ جوڑا جو تھا اس سے اگر اولاد تھی تو اولاد سے باپ کا سایہ چھن گیا، ماں نے آگے شادی کر لی، ماں کا سارا بھی چھن گیا ذرا، اور نہ جانے اس اولاد کا آگے کیا بنے گا ذرا، اور وہ زمانے میں نہ جانے وہ آنے والی اولاد کیا بنے گی، کیا ہوگا ذرا۔ اور یہ یاد رکھیں حدیث پاک میں ہے، یعنی یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہمارے ہر اچھے اور ہر برے عمل کو یہ بھی شامل ہے، یہ ریلیٹڈ ہے اس سے ذرا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے، یا کوئی نیک پروجیکٹ لگا دیتا ہے، اچھا پروجیکٹ لگاتا ہے، کوئی نیک کام کر کے چھوڑ دیتا ہے، جیسے صدقہ جاریہ کے زمرے میں جو باتیں آتی ہیں ذرا، تو سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اچھا کام کر جاتا ہے، فلاحی کوئی ادارہ بنا جاتا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ لگا دے جاتا ہے، کوئی کام نیکی کے لیے اچھائی کے لیے کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ کام ہوتا رہے گا اس کا ثواب ان سارے کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جس نے ابتدا کی تھی اس کو بھی نصیب ہوگا۔ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں آپ سارے جتنے آپ مسجد میں تشریف لائیں، یقیناً آپ نیکوکار ساتھی ہیں، آپ اچھائی بھلائی کے کام کرتے ہیں، آپ جو کام آپ نے ابھی حال میں آج کل پرسوں درسوں چند سال پہلے جو کام آپ نے کر دیے ہیں، آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے آگے ان کے بچے یا دیکھنے والے جتنے جب تک وہ کرتے رہیں گے تو ان کا ثواب ان کو بھی اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی نصیب ہوگا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جاتا ہے کہ ابتدا کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ابتدا کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، یعنی ساری زندگی، اور نہ جانے قیامت کب آئے گی تب تک ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارا ایک دوست آیا ہوا تھا، اس نے وہ ذرا بیان کر رہا تھا، تو خاص جو آج میں نے جس لیے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی ہے وہ میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا، یہ اکثر ہمارے واضح و بیان میں اتنا حصہ سنایا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جیسے اچھائی پھیلانے میں آخر تک اس کو ثواب اور اجر بدلہ ملتا ہے نا، ایسے ہی وہ فرمانے لگے جب کوئی بندہ گناہ کر کے جاتا ہے، غلطی کر کے جاتا ہے، ایسی خطا اور کبیرہ گناہ، ایسا ظلم اور زیادتی کروا کے جاتا ہے نا، تو جب تک وہ زیادتی اور وہ گناہ بھی آگے پھیلتا ہے، اس کو دیکھ کے آگے کرتے آگے جو کرتے جاتے ہیں، ان کا سارا وبال بھی جو ہے نا اس ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے آج کل یہ بھی بات، چلو گو ہم سادے بھی ہیں، ہم ذرا ہمارا پنڈوں سے واسطہ بھی ہے، لیکن آج ذرا آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے کاموں میں آج ساری دنیا کے ساتھ ہم برابر ہو گئے ہیں۔ جیسے اب یہ ڈیوائس آئی ہے، ہمارا موبائل آیا ہے، تو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سارے جو ہے لوگ جمع ہو گئے، بڑے سادے سمپل لوگ بھی آج ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں تو اچھائی کا کلمہ، اچھائی کی بات، کسی کا واعظ، بیان، خطاب اور کوئی نعت وغیرہ یا کوئی چیز ہم اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں تو چلاتے ہیں، جب تک وہ چلتی رہے گی اس کا ثواب یقیناً وہ چلانے والے کو، آپریٹر کو نصیب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی برا کلمہ، کوئی برا کلپ، کوئی گالم گلوچ،
کوئی فحاشی بدماشی عریانی یا کوئی گندی ویڈیو جس نے کوئی اپلوڈ کی، جب تک وہ رہے گی اس کا وبال بھی اس بندے کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ تو لہٰذا ہر حوالے سے ہمیں ایسے کبھی حرکات سے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور بنیادی طور پہ جو جھوٹ ہے اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں اور سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔